1965 کا سال جنوبی ایشیا کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا، جب دو بڑی طاقتیں ہندوستان اور پاکستان ایک بڑے تصادم کی طرف بڑھنے لگے، اور دونوں ممالک کے درمیان کشمیر کی ریاست ایک ایسا مسئلہ بن چکا تھا جو دونوں کے لیے حساسیت کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ اس تناؤ کی فضا میں پاکستان نے ایک جرأت مندانہ اور پیچیدہ منصوبہ بنایا جس کا نام تھا آپریشن جبرالٹر۔ آپریشن جبرالٹر کا مقصد کشمیر میں ایک بڑی تحریک پیدا کرنا تھا جس سے ہندوستانی فوج کو کمزور کیا جا سکے اور عالمی برادری کو اس تنازع کی طرف متوجہ کیا جا سکے۔ اس آپریشن کی کامیابی یا ناکامی نہ صرف ان دونوں ممالک کے مستقبل کو تشکیل دینے والی تھی، بلکہ جنوبی ایشیا کی جغرافیائی سیاست کو بھی ایک نیا رخ دینے والی تھی۔ آئیے ہم اس دلچسپ اور فیصلہ کن آپریشن کی تفصیلات میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ واقعات 1965 کی جنگ کی بنیاد بنے۔ آپریشن جبرالٹر کا آغاز عالمی اور علاقائی حالات کے تناظر میں کیا گیا تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد کشمیر کا مسئلہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کا باعث بن گیا تھا۔ 1948 کی پہلی جنگ کے بعد کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، مگر مسئلے کا کوئی مستقل حل نہیں نکل سکا۔ پاکستان میں یہ رائے بن گئی کہ کشمیر کا مسئلہ طاقت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں صدر ایوب خان اور ان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے ایک نیا اور غیر روایتی طریقہ اپنایا جائے۔ اس مقصد کے تحت آپریشن جبرالٹر کی منصوبہ بندی کی گئی۔ اس آپریشن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کشمیر میں گوریلا جنگ شروع کی جائے تاکہ مقامی آبادی بھارتی قبضے کے خلاف بغاوت پر ابھریں۔ پاکستانی افواج کے خصوصی دستے، جنہیں جبرالٹر فورسز کہا گیا، کو تربیت دی گئی اور انہیں کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھیجنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ منصوبہ بندی کے دوران پاکستانی قیادت کا خیال تھا کہ کشمیر کی مقامی آبادی بھارتی قبضے سے نالاں ہے اور وہ اس بغاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان نے یہ اندازہ لگایا کہ بھارت اس چھوٹے پیمانے کے حملے کا بڑے پیمانے پر جواب نہیں دے گا اور اس طرح کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر مزید اجاگر کیا جا سکے گا۔ آپریشن جبرالٹر کے تحت کشمیر کے مختلف علاقوں میں مختلف یونٹس کو بھیجا گیا۔ ان یونٹس کا کام تھا کہ بھارتی افواج پر چھاپہ مار کارروائیاں کریں، ان کے مواصلاتی نظام کو تباہ کریں اور وہاں کی عوام کو بھارتی قبضے کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے پر مائل کریں۔ اس آپریشن کا نام جبرالٹر رکھا گیا، جو ہسپانوی مسلمانوں کی تاریخی فتوحات کی یاد میں تھا، لیکن جیسے کہ آگے آنے والے واقعات نے ظاہر کیا، آپریشن جبرالٹر کی منصوبہ بندی میں کئی خامیاں تھیں۔ کشمیر کی مقامی آبادی کی مزاحمت اور بھارت کی غیر متوقع جارحانہ رد عمل نے اس آپریشن کی کامیابی کو شروع ہی میں مشکلات کا شکار بنا دیا۔ آپریشن جبرالٹر کی عملی شروعات جولائی 1965 میں ہوئی، جب پاکستانی افواج کے خصوصی دستے خفیہ طور پر لائن آف کنٹرول عبور کر کے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں داخل ہوئے۔ ان دستوں میں مختلف رجمنٹوں کے تربیتی یافتہ فوجی شامل تھے، جنہیں جبرالٹر فورسز کا حصہ کہا گیا۔ ان کا مقصد تھا کہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں گوریلا کارروائیاں کر کے بھارتی فوج کے نظام کو درم برم کیا جائے، مواصلاتی لائنز کاٹ دی جائیں اور عوام میں بھارت کے خلاف بغاوت کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ ابتدائی طور پر جبرالٹر فورسز نے چند کامیابیاں حاصل کیں۔ کچھ علاقوں میں بھارتی فوجی دستوں پر حملے کیے گئے، جس سے بھارتی افواج میں ہلچل مچ گئی۔ چند اہم پلوں اور سڑکوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا، جس سے بھارتی فوج کی نقل و حرکت محدود ہوئی۔ ان کارروائیوں کے نتیجے میں بھارتی افواج میں ایک قسم کی بدحواسی پیدا ہو گئی اور انہیں یہ سمجھنے میں کچھ وقت لگا کہ یہ کارروائیاں کہاں سے ہو رہی ہیں۔ جبرالٹر فورسز کے یونٹس مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے اور ان کی کارروائیاں بظاہر کامیاب دکھائی دے رہی تھیں۔ بھارتی فوج نے فوری طور پر کشمیر کے مختلف حصوں میں اپنی افواج کو متحرک کیا، لیکن جبرالٹر فورسز کی گوریلا کارروائیاں ان کے لیے ایک نیا چیلنج ثابت ہوئیں۔ کچھ علاقوں میں مقامی کشمیری آبادی نے بھی جبرالٹر فورسز کی حمایت کی اور بھارتی فوج کے خلاف اپنی مزاحمت کا آغاز کیا۔
اس طرح پاکستانی قیادت کا ابتدائی مقصد پورا ہوتا دکھائی دے رہا تھا، یعنی کشمیر میں ایک بڑی تحریک کا آغاز ہو رہا تھا، لیکن یہ کامیابیاں محدود تھیں اور زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکیں۔ بھارتی فوج نے جلد ہی صورتحال کو سنبھالنا شروع کر دیا اور جبرالٹر فورسز کی کارروائیوں کا مؤثر جواب دینے کی تیاری شروع کر دی۔ جبرالٹر فورسز کے یونٹس کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے میں مشکلات کا سامنا بھی تھا، جس کی وجہ سے ان کی کارروائیوں کی تسلسل میں کمی آ گئی۔ آپریشن جبرالٹر کا آغاز جس طرح کامیاب نظر آ رہا تھا، وہ جلد ہی مشکلات اور ناکامیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا سب سے بڑا سبب جبرالٹر فورسز کے ناقص مواصلاتی رابطے تھے۔ کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے یونٹس ایک دوسرے سے مربوط نہ تھے اور ان کے درمیان مؤثر کمیونیکیشن کا فقدان تھا۔ اس کی وجہ سے مختلف یونٹس کی کارروائیوں میں ہم آہنگی برقرار نہیں رہ سکی اور ان کے منصوبے بے ترتیب ہو گئے۔ بھارتی فوج نے جلد ہی اپنی حکمت عملی کو بدلتے ہوئے جبرالٹر فورسز کی گوریلا کارروائیوں کا سخت جواب دینا شروع کر دیا۔ بھارتی افواج نے اپنی تعداد میں اضافہ کیا اور کشمیر میں بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیے، جن کا مقصد جبرالٹر فورسز کے یونٹس کو تلاش کر کے ختم کرنا تھا۔ بھارتی فوج نے جبرالٹر فورسز کے دستوں کو گھیر کر ایک ایک کر کے انہیں نشانہ بنایا، جس سے پاکستانی دستوں کی صفوں میں انتشار پھیل گیا۔ ایک اور بڑی مشکل یہ تھی کہ جس مقامی آبادی کی حمایت پر آپریشن جبرالٹر کا انحصار تھا، وہ اتنی پرجوش نہ نکلی جتنی پاکستان نے توقع کی تھی۔ کچھ علاقوں میں مقامی آبادی نے جبرالٹر فورسز کا ساتھ دیا، لیکن زیادہ تر علاقوں میں لوگوں نے غیر جانبدار رہنا پسند کیا یا بھارتی حکومت کے دباؤ میں آ گئے۔ یہ صورتحال جبرالٹر فورسز کے لیے حوصلہ شکن ثابت ہوئی، کیونکہ ان کا ایک بڑا منصوبہ مقامی عوام کی حمایت پر مبنی تھا۔ اس دوران بھارتی فوج نے نہ صرف آپریشن جبرالٹر کے یونٹس کو نشانہ بنایا، بلکہ انہوں نے کشمیر میں بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کو کشمیر میں اپنی پوزیشن برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں اپنے دستوں کو بچانے کے لیے پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ پاکستان کی طرف سے اس آپریشن کی ناکامی کی ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے لیے کافی منصوبہ بندی اور تیاری نہیں کی گئی تھی۔ جبرالٹر فورسز کے یونٹس کو مقامی جغرافیے کا بھرپور علم نہیں تھا اور انہیں وہاں کی مشکلات کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بھارت کی جانب سے ملنے والا غیر متوقع طور پر شدید رد عمل بھی پاکستانی قیادت کے لیے حیران کن تھا۔ آخر کار آپریشن جبرالٹر کی ابتدائی کامیابیاں ناکامیوں میں بدل گئیں اور یہ آپریشن پاکستان کے لیے ایک بڑی شکست کی شکل اختیار کر گیا۔ بھارتی فوج نے کشمیر میں نہ صرف اپنی پوزیشن مضبوط کی، بلکہ انہوں نے موقع کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی حملے کیے۔ آپریشن جبرالٹر کی ناکامی نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو عروج پر پہنچا دیا اور یہ ناکامی دونوں ممالک کے درمیان ایک مکمل جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ بھارتی افواج نے جبرالٹر فورسز کی کارروائیوں کا سختی سے جواب دیا اور کشمیر میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے بعد انہوں نے پاکستانی حدود میں بھی کارروائیاں شروع کر دیں۔ ستمبر 1965 کے آغاز میں بھارتی افواج نے بین الاقوامی سرحد پار کرتے ہوئے پاکستان کے علاقے چھمب پر حملہ کیا۔ یہ حملہ پاکستان کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، کیونکہ بھارت کی یہ جارحانہ کارروائی آپریشن جبرالٹر کے رد عمل میں کی گئی تھی۔ چھمب کے علاقے میں پاکستانی افواج کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور اس علاقے میں دونوں ممالک کے درمیان شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے لاہور کے قریب واگا بارڈر کے ساتھ بڑے پیمانے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کا مقصد لاہور پر قبضہ کر کے پاکستان کی مرکزی قیادت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا تھا، لیکن پاکستان کی فوج نے جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاہور کا کامیابی سے دفاع کیا اور بھارتی افواج کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس دوران دونوں جانب سے شدید جانی و مالی نقصان ہوا۔ پاکستان نے بھی جوابی کارروائیاں کرتے ہوئے بھارتی علاقوں پر حملے کیے
پاکستان کی فضائیہ نے بھارتی فضائیہ اڈوں پر حملے کیے اور کئی بھارتی طیارے تباہ کر دیے۔ اس دوران دونوں ممالک کی افواج کے درمیان سرحدی علاقوں میں شدید لڑائی جاری رہی، جس نے جنگ کے دائرے کو وسیع کر دیا۔ یہ جنگ نہ صرف زمین پر لڑی جا رہی تھی بلکہ فضائی اور بحری محاذوں پر بھی بھرپور طریقے سے جاری تھی۔ پاکستان کے لیے آپریشن جبرالٹر کی ناکامی کے بعد کی صورتحال انتہائی نازک ہو چکی تھی۔ عالمی برادری نے اس جنگ کو روکنے کے لیے دونوں ممالک پر دباؤ ڈالا اور اقوام متحدہ نے جنگ بندی کی اپیل کی، لیکن اس دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شدت اختیار کر گئی اور دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا کوئی حل نہیں نکلا۔ 1965 کی جنگ کی شروعات نے جنوبی ایشیا کی تاریخ میں ایک اہم موڑ متعین کیا۔ یہ جنگ نہ صرف دونوں ممالک کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی بلکہ اس نے خطے کی جغرافیائی اور سیاسی صورتحال کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ اس جنگ کے دوران دونوں ممالک نے اپنی افواج کی طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بے پناہ نقصانات بھی اٹھائے۔ 1965 کی جنگ، جو کہ آپریشن جبرالٹر کی ناکامی کے بعد شروع ہوئی، 1 ماہ سے زیادہ جاری رہی۔ اس دوران دونوں ممالک نے اپنی تمام تر فوجی طاقت کا استعمال کیا اور کشمیر سمیت کئی دیگر علاقوں میں شدید لڑائیاں ہوئیں۔ تاہم جنگ کے دوران دونوں طرف سے کوئی فیصلہ کن فتح حاصل نہیں کی جا سکی۔ ستمبر 1965 کے آخر میں عالمی برادری کی کوششوں سے دونوں ممالک پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھا۔ سوویت یونین اور امریکہ جیسے بڑے ممالک نے بھی اس تنازع کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جنگ بندی کی اپیل کی اور آخر کار 23 ستمبر 1965 کو دونوں ممالک نے جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ جنگ بندی کے بعد جنوری 1966 میں تاشقند میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک امن معاہدہ طے پایا، جسے تاشقند معاہدے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے جنگ بندی سے پہلے کی صورتحال کو بحال کرنے پر اتفاق کیا، یعنی جو علاقے جنگ کے دوران قبضے میں لیے گئے تھے انہیں واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تاشقند معاہدے کے بعد جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں تھا۔ 1965 کی جنگ کے کئی اہم نتائج برآمد ہوئے جو مستقبل میں دونوں ممالک کے تعلقات اور جنوبی ایشیا کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کرنے والے تھے۔ جنگ بندی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان دشمنی اور زیادہ بڑھ گئی۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی اور عدم اعتماد کی فضا پیدا ہوئی، جس نے آنے والے وقت میں بھی کشیدگی کو برقرار رکھا۔ اس جنگ نے دونوں ممالک کو اپنی فوجی صلاحیتوں کا جائزہ لینے پر مجبور کیا۔ بھارت اور پاکستان نے اپنی دفاعی پالیسیوں کو از سر نو ترتیب دیا اور اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کیا۔ 1965 کی جنگ کا اہم محرک کشمیر کا مسئلہ تھا، لیکن یہ مسئلہ حل ہونے کی بجائے مزید پیچیدہ ہو گیا۔ جنگ کے بعد بھی کشمیر کے تنازع نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو جاری رکھا۔ دونوں ممالک میں قوم پرستی اور عسکری جذبے میں اضافہ ہوا۔ پاکستان اور بھارت کی عوام نے اپنی افواج کو ہیرو کے طور پر سراہا اور ان ممالک کی قیادت نے جنگ کو اپنی عوام کی حمایت کے لیے استعمال کیا۔ تاشقند معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے جنگ بندی پر اتفاق کیا، لیکن یہ معاہدہ پاکستانی عوام میں خاص طور پر مقبول نہیں ہوا۔ پاکستان میں اس معاہدے کو ایک ناکامی کے طور پر دیکھا گیا اور اس کے نتیجے میں چیف مارشل صدر ایوب خان کی مقبولیت کو دھچکا لگا۔ 1965 کی جنگ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی ایک نئی جہت کو جنم دیا۔ یہ جنگ اس بات کی علامت بن گئی کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے صرف فوجی طاقت کا استعمال کافی نہیں، بلکہ ایک مستقل اور پرامن حل کی ضرورت ہے۔ آپریشن جبرالٹر اور 1965 کی جنگ نے نہ صرف دونوں ممالک کی تاریخ پر گہرے اثرات ڈالے، بلکہ جنوبی ایشیا کی جغرافیائی اور سیاسی صورتحال کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔